بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسے جیسے کرکٹ فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، کرکٹ میں اگریشن کا بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی سپورٹس کی طرح کرکٹ میں بھی پلیئرز آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرکٹ میں ہونے والی چند ایسی ریئل لڑائیوں کے بارے میں بتاؤں گا جس میں پلیئرز اپنی ہی ٹیمز کے پلیئر کے ساتھ جھگڑ پڑے۔ نمبر 10۔ دوستو، آئی پی ایل 2013 میں KKR اور RCB کے درمیان میچ چل رہا تھا کہ وراٹ کوہلی بیٹنگ کر رہے تھے۔ وراٹ کوہلی نے میچ کے 10ویں اوور میں کور کی جانب اونچا شاٹ کھیلا اور کور پر موجود گوتم گمبھیر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ گوتم گمبھیر نے کیچ پکڑ کر اگریشن شو کیا۔ چونکہ کوہلی آؤٹ ہوئے تھے اور کوئی بھی پلیئرز آؤٹ ہونے کے بعد غصے میں ہوتا ہے، تو کوہلی اور گمبھیر کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، بلکہ بات یہاں تک نہیں رکی۔ گمبھیر شارٹ کور سے کوہلی کی طرف بڑھے اور دوسری جانب وراٹ کوہلی بھی غصے میں آگے بڑھے اور مزید سخت جملوں کا تبادلہ کیا۔ دوسرے کھلاڑیوں نے بیچ میں آ کر دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیا، نہیں تو یہ ایک دوسرے کا سر توڑنے والے تھے۔ یاد رہے کہ دونوں پلیئرز ٹیم انڈیا کے لیے ایک ساتھ کھیل چکے ہیں۔ نمبر 9۔ دوستو، یہ PSL میچ تھا کوئٹہ اور پشاور کے درمیان۔ احمد شہزاد بیٹنگ کر رہے تھے اور چوتھے اوور کے لیے وہاب ریاض آئے۔ احمد شہزاد نے پہلی ہی بال پر وہاب ریاض کو چھکا لگا دیا۔ چوتھے ہی اوور کی نیکسٹ بال پر وہاب ریاض نے سلوور ون ڈالی اور شہزاد کو آؤٹ کر دیا۔ آؤٹ کرنے کے بعد وہاب احمد شہزاد کی طرف بڑھے اور ایگریشن شو کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، بلکہ یہاں تک نہیں رکے، دونوں نے ایک دوسرے کو فزیکل کانٹیکٹ بھی کیا، اور جو عموماً سپورٹس میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی کھلاڑی ایک دوسرے کھلاڑی کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں آئے۔ کوئٹہ کے دوسرے پلیئرز اور امپائرز نے معاملے کو ٹھنڈا کرایا۔ جب شہزاد واپس پویلین جا رہے تھے، اس کے بعد بھی وہاب ریاض غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ نمبر 8۔ دوستو، 2013-14 کی ٹرائی سیریز چل رہی تھی۔ ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے درمیان میچ چل رہا تھا۔ جڈیجا نے بال کروائی اور ویسٹ انڈیز پلیئر سنیل نارائن نے اونچا شاٹ کھیلا، لیکن فیلڈ میں موجود سریش رائنا نے کیچ کو مس جج کیا اور کیچ ڈراپ کر دیا۔ اس سیریز میں جڈیجا وکٹس کے لیے سٹرگل کر رہے تھے، انہیں وکٹس نہیں مل رہی تھی۔ جب جڈیجا نے یقینی وکٹس جاتے دیکھی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، لیکن جڈیجا نے میچ کے دوران خود پر قابو رکھا۔ جب میچ اینڈ ہوا تو انڈیا جیت گیا، تو رویندرا جڈیجا سریش رائنا کی طرف بڑھے اور کیچ ڈراپ کرنے پر رائنا کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ انڈیا میچ تو جیت چکا تھا، لیکن جڈیجا کو وکٹ نہیں ملی، وہ اس بات پر غصے میں تھے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑی آپس میں ہی میچ کے فوراً بعد لڑ پڑے۔ نمبر 7۔ دوستو، عموماً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آسٹریلین پلیئرز کے درمیان آپس میں کوئی اختلافات پائے جائیں۔ آلدو آسٹریلین پلیئرز فیلڈ میں دوسرے کنٹری کے کھلاڑیوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور ان پر لفظی گولہ باری کرتے ہیں اور انہیں تہذیب کا نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں، لیکن 1994 میں آسٹریلیا کے دو مایاناز کرکٹ آپس میں ہی میچ کے دوران لڑ پڑے تھے۔ یہ میچ تھا آسٹریلیا اے اور آسٹریلیا فرسٹ 11 کے درمیان۔ گلین میگرا نے بال کروائی اور میتھیو ہیڈن نے کور کی جانب شاندار چوکا لگایا۔ چوکا لگانے کے بعد پلیئر جب کراس کرتے ہیں تو میتھیو ہیڈن کے کراس کے درمیان گلین میگرا کا بازو ان سے ٹکرا گیا، جس پر میگرا نے میتھیو ہیڈن کو دھکا دے دیا۔ اس پر دونوں پلیئرز کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں پلیئرز پر اس فائٹ کے بعد کوئی جرمانہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ نمبر 6۔ دوستو، 2018 کے PSL میں کوئٹہ اور پشاور کے درمیان کانٹے دار میچ چل رہا تھا۔ کوئٹہ کو جیتنے کے لیے 18 بالز پر 21 رن چاہیے تھے۔ سرفراز احمد کریز پر موجود تھے اور بیٹنگ کر رہے تھے۔ وہاب ریاض بالنگ کروا رہے تھے۔ سرفراز نے 2 ڈاٹ بالز کھیلنے کے بعد وہاب ریاض کو چوکا مار دیا۔ اگلی بار پر صرف سنگل ہوا تو وہاب اور سرفراز کے درمیان لفظی گولہ باری شروع ہو گئی۔ امپائر نے وہاب ریاض کو واپس رن اپ پر جا کر بالنگ کرنے کے لیے بولا تو وہاب ریاض بجائے بالنگ کرنے کے دوبارہ سرفراز کی طرف بڑھے، اور اس دوران سرفراز نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاب ریاض کی باتوں کو سیریس نہیں لیا اور خود پر قابو رکھا۔ اکثر اس طرح کی سچویشن میں بالرز بیٹسمین کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پلیئر غلط شاٹ کھیلے اور وہ آؤٹ ہو جائے اور بالرز کو وکٹ مل جائے۔ نمبر 5۔ دوستو، سائمن کارٹیج اور مائیکل کلارک آسٹریلیا کے لیجنڈ پلیئر تھے۔ مائیکل کلارک نے آسٹریلیا کو ورلڈ کپ جتایا، جبکہ سائمن اپنے دور میں بہترین اوپننگ بلے باز سمجھے جاتے تھے۔ دونوں پلیئرز کے درمیان آسٹریلین کرکٹ کی تاریخ کی بدترین لڑائی ہو چکی ہے۔ 2009 میں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر آسٹریلوی پلیئر ڈریسنگ روم میں گئے اور پلیئرز نے انجوائے کے لیے آسٹریلین وکٹری سانگ چلا دیا۔ سارے پلیئرز اس وقت ڈریسنگ روم میں موجود تھے سوائے کلارک کے۔ کلارک ساتھی پلیئر سے علیحدہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھے۔ اس پر سائمن کارٹیج کو غصہ آیا اور انہوں نے سیدھا جا کر مائیکل کلارک کو گلے سے پکڑ لیا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ اس انسیڈنٹ کے چند ہفتوں بعد کرکٹ آسٹریلیا نے کلارک کو آسٹریلیا کا کیپٹن بنا دیا۔ کلارک کے کیپٹن بنتے ہی سائمن کا کرکٹنگ کیریئر زوال کا شکار ہونے لگا۔ مائیکل کلارک کی ایما پر سائمن کو آسٹریلیا کے اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر سائمن کبھی بھی آسٹریلیا ٹیم میں کم بیک نہیں کر سکے۔
दोस्तों हरभजन सिंह और श्रीशांत के दरमियान होने वाली लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसका सबसे ज्यादा मीडिया पर चर्चा रहा। 2008 के आईपीएल सीजन में हरभजन और श्रीशांत एक टीम में खेल रहे थे। इनकी टीम मुंबई इंडियंस से मैच हार गई। मैच के बाद श्रीशांत को रोते हुए टीवी स्क्रीन पर देखा गया। श्रीशांत के मुताबिक हरभजन ने इन्हें थप्पड़ मारा। इस लड़ाई की एक्चुअल फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड न हो सकी, लेकिन श्रीशांत को जब कैमरे में रोते हुए देखा गया तो आईपीएल 2018 में एक हंगामा मच गया। जब इस केस की तहकीकात हुई तो हरभजन को कसूरवार ठहराया गया और इन्हें बाकी आईपीएल से ड्रॉप कर दिया गया और इसके साथ साथ इन पर भारी जुर्माना आयद किया गया। नंबर 3 दोस्तों रॉय गिलक्रिस्ट 1950s में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर थे। ऑल्दो इनका जो क्रिकेटिंग करियर था वो बड़ा शॉर्ट था क्योंकि ये अक्सर मुखालिफ खिलाड़ियों के साथ लड़ पड़ते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने ही कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश की तो इनके करियर पर फुल स्टॉप लग गया। नॉर्थ जोन के खिलाफ डोमेस्टिक मैच में गिलक्रिस्ट बार बार मुखालिफ बल्लेबाज को बाउंस कराए जा रहे थे। उस जमाने में क्रिकेट में 2 से ज्यादा बाउंसर बॉल कराने पर पाबंदी नहीं थी। एक ओवर में बॉलर 6 के 6 बाउंसर भी करा दे तो ये लीगल तस्वर किया जाता था। मुखालिफ बैट्समैन ने तंग आकर गिलक्रिस्ट के कप्तान को शिकायत कर डाली। जब लंच ब्रेक हुई तो कप्तान ने गिलक्रिस्ट को बताया कि वो अब मजीद इस मैच में नहीं खेल सकते और इनको रिप्लेस किया जा रहा है दूसरे खिलाड़ी के साथ। इस बात पर रॉय गिलक्रिस्ट आपे से बाहर हो गए और उन्होंने चाकू निकाला और अपने कप्तान पर हमला कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने रॉय गिलक्रिस्ट को लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था। नंबर 2 दोस्तों शोएब अख्तर दुनिया क्रिकेट में आने वाले अब तक के तेज तरीन फास्ट बॉलर हैं। शोएब अख्तर का कैरियर तनाज़ात से भरा हुआ है। पाकिस्तान टीम के हर दूसरी कंट्रोवर्सी में रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम आता है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप से पहले शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ की बाएं राउंड पर बैट दे मारा, जिससे मोहम्मद आसिफ शदीद इंजर हुए और इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस इंसिडेंट पर टीम मैनेजमेंट ने शोएब अख्तर पर 3 मैचेस की पाबंदी लगा दी। जब शोएब अख्तर ने अपनी गलती का इतराफ किया और आसिफ से माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने के साथ ही शोएब अख्तर ने एक और पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने शोएब अख्तर ने कहा कि शायद अफरीदी के कहने पर मोहम्मद आसिफ को उन्होंने बैट मारा है। नंबर 1 दोस्तों क्रिकेट में जब किसी फील्डर से पूर फील्डिंग की वजह से चौका हो जाए तो सबसे ज्यादा गुस्सा बॉलर को आता है। ऐसे ही एक आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस के बॉलर हरभजन सिंह ने बॉलिंग कराई तो बैट्समैन ने मिड विकेट की जानब शॉट खेला। डीप मिड विकेट पर मौजूद फील्डर अंबाती रायडो दौड़ते हुए आए लेकिन चौका हो गया, जिस पर हरभजन अंबाती रायडो पर चिल्लाए। अमूमन ऐसे मौके पर फील्डर बॉलर को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अंबाती रायडो जवाबी हमले के लिए हरभजन की जानब बढ़े। दूसरी तरफ हरभजन सिंह भी आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होगी, लेकिन सरप्राइजिंगली हरभजन ने सीनियर प्लेयर होने का सबूत दिया और रायडो को आकर थपकी दी और इन्हें कूल करने की कोशिश की, लेकिन रायडो फिर भी फ्यूरियस थे और उन्होंने हरभजन का हाथ झटक दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें।